السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امراؤ جان ادا کی قسط نمبر 24 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھیے پہنچے کہاں تک شورش دل کا اثر، دیکھیے پہنچے کہاں تک شورش دل کا اثر، سرسرے وحشت کا یہ شعلہ ہے بھڑکایا ہوا۔ نواب ملکہ کشور کی سرکار میں سوزخانی کا سلسلہ انتزاعِ سلطنت کے زمانے تک جاری رہا۔ اسی اثناء میں شہزادے مرزا سکندر حشمت عرف جرنیل صاحب کے مجرائیوں میں میرا بھی اسم ہو گیا تھا۔ جناب عالیہ اور جرنیل صاحب کلکتہ چلے گئے، وہ تعلق منقطع ہو گیا۔ جس زمانے میں مرزا برجیس قدر کو مسند ریاست پر بٹھایا، میں بلحاظ قدامت اور اس وجہ سے بھی کہ میرا نام شاہی محلات میں اکثر کی زبان پر تھا، مبارکباد دینے کے لیے طلب ہوئی۔ شہر میں ایک اندھیر تھا، آج اس کا گھر لٹا، کل وہ گرفتار ہوا، پرسوں اس کے گولی لگی۔ چاروں طرف قیامت کا سامان نظر آتا تھا۔ سید قطب الدین نامی ایک صاحب افسران فوج میں تھے، ان کا تعین در دولت پر تھا، میرے حال پر بہت عنایت کرتے تھے، اس لیے اکثر وہیں رہنا پڑتا تھا۔ مجرے کے لیے بھی وقت بے وقت طلب ہو جاتی تھی۔ اس چند روزہ حکومت کے زمانے میں برجیس قدر کے 11ویں سال کی سالگرہ کا جلسہ بڑی دھوم دھام سے ہوا۔ اس جلسہ میں کشمیریوں نے یہ غزل گائی تھی: غیرت مہتاب ہے برجیس قدر، گوہر نایاب ہے برجیس قدر۔ میں نے ایک غزل اس موقع کے لیے تصنیف کی تھی، اس کا مطلع یہ ہے: دل ہزاروں کے تیری بھولی ادائیں لیں گی، دل ہزاروں کے تیری بھولی ادائیں لیں گی، حسرتیں چاہنے والوں کی بلائیں لیں گی۔ رسوا: امراؤ جان، تم نے مطلع تو قیامت ہی کا کہا ہے، اور کوئی شعر یاد ہو تو پڑھو۔ امراؤ بولی: 11 شعر کہے تھے، مگر آپ کے سر کی قسم سوائے اس مطلع کے اور کوئی شعر یاد ہی نہیں۔ وہ زمانہ ایسی آفت کا تھا، نگوڑی دن رات جان دھڑکے میں رہتی تھی۔ غزل ایک پرچہ پر لکھ لی تھی۔ جس دن بیگم صاحب کیسر باغ سے نکلی ہیں، وہ پرچہ میرے پاندان میں تھا۔ پھر جب وہاں سے نکلنا ہوا، ہول جھول میں پاندان کیسا، جوتیوں اور دوپٹے تک چھوٹ گئے۔ رسوا نے کہا: بھلا کچھ یاد ہے کہ کس دن بیگم صاحب کیسر باغ سے نکلی تھیں؟ امراؤ سوچ کے بولی: دن تو یاد نہیں، ہزاری روزے کے دوسرے یا تیسرے دن۔ رسوا بولا: ہاں تمہیں یاد رہا، رجب کی 29ویں تاریخ تھی۔ بھلا فصل کون سی تھی؟ امراؤ نے کہا: اخیر جاڑے تھے، نوروز کے 4-5 دن باقی رہے ہوں گے۔ رسوا بولا: بالکل درست، مارچ کی 16ویں تاریخ تھی۔ اچھا، تم بیگم صاحب کے ساتھ کیسر باغ سے نکلیں؟ امراؤ بولی: جی ہاں، بونڈی تک ہمراہ گئی۔ راستے میں نمک حرام اور بزدل افسران فوج کے غمزے اور بیگم صاحب کی خوشامد عمر بھر نہ بھولے گی۔ ایک صاحب کہتے ہیں: لو صاحب، ان کے راج میں ہم پیدل چلیں۔ دوسرے صاحب فرماتے ہیں: بھلا کھانے کا تو انتظام درست ہوتا۔ تیسرے صاحب افیم کو پیٹ رہے تھے۔ چوتھے اپنی جان کو رو رہے ہیں کہ حقہ وقت پر نہیں ملتا۔ جب بہرائچ سے انگریزی فوج نے بونڈی پر حملہ کیا، اس میں سید قطب الدین مارے گئے۔ بیگم صاحب نیپال کی طرف روانہ ہوئی، میں اپنی جان بچا کے فیض آباد چلی آئی۔ رسوا بولا: سنا ہے بونڈی میں 4 دن کے لیے خوب چہل پہل ہو گئی تھی۔ امراؤ: آپ نے سنا ہے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے۔ لکھنؤ کے بھاگے ہوئے سب وہیں جمع ہو گئے تھے۔ بونڈی کا بازار لکھنؤ کا چوک معلوم ہوتا تھا۔ رسوا بولا: اچھا، اس قصہ سے مجھ کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے، یہ کہیے کہ وہ مال جو آپ نے میاں فیضو سے لیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا؟ امراؤ:
ایک آہ سرد بھر کے۔ ہے یہ نہ پوچھئے، رسوا بولا۔ کیوں بھائی، غدر میں سب لٹ گیا؟ امراؤ پریشانی کے عالم میں۔ غدر میں لٹ جاتا تو اتنا افسوس نہ ہوتا، رسوا نے کہا۔ پھر کیا ہوا؟ امراؤ بولی۔ سارا قصہ دہرانا پڑا۔ جس دن شب کو میں فیضو کے ساتھ بھاگنے والی تھی، میں نے کل زیور اور اشرفیاں ایک پٹاری میں بند کیں، اوپر سے خوب کپڑا لپیٹ دیا۔ خانم کے مکان کے پچھواڑے ایک میر صاحب رہتے تھے۔ امام باڑے کے کوٹھے کی دیوار پر چڑھ جاؤ تو ان کے مکان کا سامنا ہو جاتا تھا۔ میں اکثر چارپائی لگا کے اس دیوار پہ چڑھ جایا کرتی تھی اور میر صاحب کی بہن سے باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ زیور کی پٹاری میں نے ان کی بہن کے پاس پھینک دی اور ان سے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ بہن اس کو حفاظت سے رکھنا۔ انہوں نے فیض آباد سے آنے کے بعد وہ پٹاری اسی طرح گودڑ میں لپٹی ہوئی میرے حوالے کر دی۔ غدر میں تمام دنیا کے گھر لٹے، اگر کہہ دیتی کہ لٹ گئی تو میں ان کا کیا کر لیتی، مگر واہ ری بیوی، ایک ہبہ تک کا نقصان نہیں ہوا۔ ایسے ہی لوگوں سے زمین و آسمان تھنا ہوا ہے، نہیں تو کب کی قیامت آ جاتی۔ رسوا نے کہا۔ اچھا تو بھلا کتنے کا مال ہوگا؟ امراؤ بولی۔ البتہ کوئی 10-15 ہزار کا مال تھا، رسوا نے کہا۔ اور اب اس مال کا کیا ہوا؟ امراؤ بولی۔ کیا ہوا، جس راہ آیا تھا اسی راہ چلا گیا، رسوا۔ مگر لوگ تو مشہور کرتے ہیں کہ تمہارا ایک ہبہ بھی غدر میں نہیں لٹا، سب مال تمہارے پاس ہے، امراؤ بولی۔ اگر مال ہوتا تو ان حالوں میں رہتی جیسے اب رہتی ہوں، رسوا نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں تم نے اپنا بھگل نکالا ہے، اگر نہیں ہے تو خرچ کہاں سے چلتا ہے؟ اب بھی کچھ برے حالوں نہیں رہتی، 2 آدمی نوکر ہے، خوش خوراک خوش پوشاک بھی ہو۔ امراؤ نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ خدا رازق ہے، جو جس کا رزق ہے وہ اس کو ضرور ملتا ہے۔ اس مال کا تو ایک ہبہ بھی نہیں رہا، رسوا۔ اچھا تو پھر اس مال کا کیا ہوا؟ امراؤ۔ اب کیا بتاؤں، ایک مہربان۔ ابھی امراؤ بات کر ہی رہی تھی کہ رسوا نے کہا۔ اچھا میں سمجھ گیا، یہ گوہر مرزا صاحب کی حرکت ہوگی، امراؤ نے کہا۔ میں اپنے منہ سے نہیں کہتی، شاید آپ کا قیاس غلط ہو، رسوا نے کہا۔ بے شک تمہارے عالی ظرف ہونے میں کوئی شبہ نہیں، دیکھیے وہ چین کر رہے ہیں اور تمہیں پوچھتے تک نہیں، امراؤ نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مرزا صاحب، رنڈی سے رسم رہا نہ رہا، اب وہ مجھے کیوں پوچھے؟ مدت ہوئی کہ ترک ملاقات ہو گئی، رسوا بولے۔ اب کبھی تشریف بھی لاتے ہیں، امراؤ نے کہا۔ وہ کاہے کو تشریف لائیں گے، میں اکثر جایا کرتی ہوں، ان کی بیوی سے بہت محبت ہو گئی ہے۔ ابھی 4 دن ہوئے لڑکے کی دودھ بڑھائی کی تھی تو بلا بھیجا تھا، رسوا نے کہا۔ جب بھی کچھ دے ہی آئی ہوں گی، امراؤ نے کہا۔ جی نہیں، میں کسی قابل ہوں بھلا جو کسی کو کچھ دوں گی، رسوا نے کہا۔ تو وہ مال گوہر مرزا صاحب کے کٹے لگا، امراؤ۔ مرزا صاحب، مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہاتھوں کا میل ہے، فقط بات رہ جاتی ہے۔ اب بھی اپنے پیدا کرنے والے کے قربان جاؤں، کبھی ننگی بھوکھی نہیں رہتی۔ آپ ایسے قدردانوں کو خدا سلامت رکھے، مجھے کسی بات کی تکلیف نہیں ہے، رسوا نے کہا۔ اس میں کچھ شک نہیں، وہ تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اب بھی 100 سے اچھی ہو اور 1000 سے اچھی، واللہ یہ تمہاری نیت کا ثمرہ ہے، خدا نے زیارت سے بھی مشرف کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کو ایسی اور مزید ویڈیوز درکار ہوں
تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اس چینل پر امراؤ جان ادا کے ناول کے علاوہ اور بھی دلچسپ ناول جاری کیے جائیں گے۔ والسلام۔